کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ اگر اگلی دفعہ تمہارا بھائی ساتھ نہ آیا تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا، یعنی جو وہ پیسے لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے وہ رکھ دو۔ کہاں؟ فی رحالہم، ان کے سامان میں۔ وہ بھائی جو ساتھ نہیں آیا تھا اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیا کہ اگر نیکسٹ ٹائم بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ کیا کریں؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ تو ساتھ ہی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب وہ اپنے فادر کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کے معاملے میں بے فکر ہو جائیے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ لے آئیں۔ کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینے، کن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ کوئی بھی وعدہ کرتے ہوئے انسان اس بات کو یاد رکھے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کارساز اللہ ہی ہے۔ اگر ہم نے وعدہ کیا اور پھر وعدہ پورا بھی کر لیا تو ہم یہ نہ کہیں دیکھا میں کتنا لائق ہوں، میں کتنا نیک ہوں اور وعدے بھی پورے کرتا ہوں اور میں تو جو کہتا ہوں کر کے چھوڑتا ہوں۔ کبھی بھی انسان اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، بلکہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر میری کمٹمنٹس پوری ہوتی ہیں یا میں جو چاہتا ہوں وہ میں کر پاتا ہوں تو اس پر اللہ کارساز ہے، اللہ میرے لیے راستے بناتا ہے، اللہ آسانی کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو اور بھروسہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ اب تیسری بات لکھیے، میری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو عہد ہیں، جو وعدے ہیں، جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ نمبر 1، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلمہ پڑھ کر گویا وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، جہاں تیرا حکم ہوگا وہاں میں کسی دوسرے کو الہ نہیں بناؤں گا، جو تیری بات ہوگی وہاں میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانوں گا۔ لہٰذا ہمارا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے۔ لیکن پھر اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کا حکم کچھ اور ہے، دل کچھ اور چاہتا ہے اور ہم دل کی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرمایا اور ہمارا فیملی سیٹ اپ کچھ اور کہتا ہے تو ہم فیملی کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا حکم کچھ اور ہے اور دنیا کچھ اور کر رہی ہے اور ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ عہد شکنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارے اعمال نامے میں عہد شکنی کا گناہ لکھا جائے گا۔ نمبر 2، جب ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہیں، مثلا آپ اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں یا جیسے آپ یہاں آ رہے ہیں قرآن کلاس کے لیے، تو جب انسان کسی انسٹیٹیوٹ میں ایز اے اسٹوڈنٹ جاتا ہے یا ایز اے امپلائی جاتا ہے تو اس صورت میں وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا اس شخص پر ایک کمٹمنٹ کی طرح ہے۔ کلاس میں بیٹھ کر اگر بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی عہد شکنی ہے۔ ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا، ڈسپلن کو فالو نہ کرنا، یہ بھی عہد شکنی ہے۔ اسی طرح اپنے سکولز اور کالج یا انسٹیٹیوٹ کے پریمیسز کو خراب کرنا، وہاں صفائی کا خیال نہ رکھنا، اپنے ٹیچرز کو اوبے نہ کرنا، کلاس رولز کو فالو نہ کرنا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انسان کے ایمان پر زد ڈالتی ہیں اور انسان فرما بردار بندہ بننے کے بجائے آہستہ آہستہ نافرمان بندے کے روپ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں بھی کہیں ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایز اے ورکر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے
سارے ماحول کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایک عہد کے طور پر لینا چاہیے کہ یہاں مجھ سے کوئی ایسی خرابی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے کہ جو میرے اعمال نامے میں عہد شکنی کے طور پر لکھی جائے۔ اور پھر اسی طرح جو رشتے ہیں یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے، خاص طور پر نکاح کا رشتہ ایک عہد ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا ایک دوسرے سے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، محبت دینی ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کا، خواہشات کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر بغیر کسی جینوین ریزن کے وہاں کوئی وائلیشن ہو رہی ہو اور بیوی اپنے شوہر کا یا شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو یہ معاملہ بھی عہد شکنی شمار ہوگا اور انسان اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پختہ عہد لیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یاد رکھو اس پر اللہ کارساز ہے، یعنی یاد رکھو کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کارساز ہے کہ وہ کاموں کو آسان کر دے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے بن یمین کے ساتھ اپنے 11 بیٹوں کو یعنی سب کو رخصت کیا دوبارہ غلہ لانے کے لیے، اور کیا فرمایا؟ وقالا، اور فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹو۔ اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ بڑے شفقت بھرے اور محبت بھرے انداز میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بات کی اور کہا لا تدخلوا من باب واحد، تم سب شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے 4 دروازے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی تاریخی شہر ہیں ان کے دروازوں کا ذکر ہمیں آج بھی ملتا ہے، اور یہ دروازے اور فصیلیں خاص طور پر کیوں بنائی جاتی تھی؟ شہروں اور ملکوں کی حفاظت کے لیے ایک باؤنڈری وال کے طور پر دیواریں بنائی جاتی تھی اور پھر ان میں انٹرنس کے لیے دروازے ہوتے تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اس کے بارے میں 2 تفاسیر ہیں، تفاسیر کے 2 اہم نقطے ہیں جو علماء نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن اور خوبصورتی کا اتنا بڑا حصہ عطا کیا تھا تو یہ بھائی بھی پرکشش انسان تھے، خوبصورت جوان تھے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہن بھائیوں میں ایک مشابہت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک جیسے خوبصورت جوان جب اکٹھے ایک دروازے میں سے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کسی کی نظر نہ ان کو لگ جائے۔ چنانچہ نمبر 1 یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے بچانے کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم سب اکٹھے داخل ہونے کے بجائے الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ اچھا، آپ اس چیز کو روزمرہ زندگی میں بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ جیسے کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی خاص اوکیزن ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی بھی اور خاص موقع ہے، اور اس پہ اگر بھائی ایک جیسے کپڑے پہنے یا کزنز ایک جیسے کپڑے پہنے تو وہ چیز زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے، زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور نظر لگنا بھی برحق ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ مراد کیا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کریں، یعنی ایسی دعائیں پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور شر والی نظر کے اثر سے بچائے۔ کیا کرنا چاہیے نظر سے بچنے کے لیے؟ دم کرنا چاہیے، لیکن دم کے الفاظ میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکی الفاظ کے ساتھ دم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآنی آیات کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی،
نمبر 3 معوذتین، یہ صبح شام کے اذکار کا بھی حصہ ہیں اور ان کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ۔ بارک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں برکت دے، یا کہنا چاہیے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ سورۃ الکہف میں بیان ہوئے کہ جب کوئی چیز دل کو اچھی لگے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگی ہے تو اس کو نظر نہ لگے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے اور لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہیں اسی طرح دم کر رہا ہوں، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ماں باپ کو بھی بڑوں کو چھوٹوں کو دم کرنا چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دم کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں دم کر لیں یا عورتیں بچوں کو دم کر لیں، لیکن مردوں کو کیا دم کرنا، یا مرد اپنے آپ کو کیوں دم کریں؟ اور شاید اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر آپ بڑے بھائی کو کہیں یا فادر کو کہیں کہ آپ اپنے آپ کو دم کریں تو شاید وہ حیران ہو اس بات پہ کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں دم کریں؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑے حوصلے اور جرت اور بہادری والے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پر بھی آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دم کیا۔ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو دم کیا کرتے تھے اس کا ایک خاص انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو باہم ملا لیتے اور ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس پڑھتے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے کھولتے جیسے دعا کے لیے کھولا جاتا ہے، اور ایسے کھول کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اپنے سر پہ، دونوں کندھوں پہ، سینے پہ اور جسم پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا آپ ہاتھ پھیر کے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ بہت کمزوری محسوس کرتے تھے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے دم کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہی 3 صورتیں اسی انداز میں پڑھ کر آپ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور آپ ہی کے ہاتھوں کو لے کر دم کیا اور آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے بدن پہ پھیرا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ میرے ہاتھوں سے زیادہ آپ کے ہاتھ بابرکت ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال انسان خواہ جسمانی طور پر صحت مند ہی کیوں نہ ہو یا بیمار ہو یا روحانی طور پر وہ کسی بھی درجے پر ہو، لیکن ہمیں مسنون دم اور سونے جاگنے کے جو مسنون اذکار ہیں ان کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تو بہادر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ ہی تقویٰ اور ایمان اور عمل کے اس لیول پر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں اور اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وائفز کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو دم کریں۔ اور ہمارے ہاں بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ اگر کوئی بیوی شوہر کو دم کرے تو فوراً اس کو نیگیٹو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہے، پتہ نہیں کیا کھلاتی ہے، کیا پلاتی ہے۔ تو اگر کوئی عورت کسی غلط ارادے کے ساتھ کوئی غلط کلام پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن یہ مسنون اذکار اور مسنون دعائیں اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے حفاظت مانگنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ ضروری ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو رات کو سونے سے پہلے
بچوں کو میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دم کریں، اور تھوڑی دیر اگر ماں وقت نکالے بچوں کے روم میں ان کے ساتھ لیٹے اور سونے سے پہلے ان کو کہے کہ چلے سب مل کر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، چلے سب اپنے ہاتھ کو ملا لیں اور پھر ہم اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2-3 ہفتے بھی یہ پریکٹس کی جائے تو بچوں کو عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اگنور کر دینا یہ دراصل اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے رسک پہ لانے والی بات ہے۔ نظر کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے شر کی نظر سے دیکھا ہے یا بری نظر سے دیکھا ہے تو نظر لگی ہے، یا صرف حسد کی نظر لگی ہے، نہیں، محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے، ہسبینڈز کو دم کرنا چاہیے، اپنے والدین کو دم کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ان سب رشتوں کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر سے بچانے کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا، ایک تدبیر اختیار کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ایک رائے کیا ہے؟ انہوں نے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب قحط کا زمانہ ہوتا ہے تو عموماً ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ لوگ غلہ چوری کر لیتے ہیں، لوگ غلے والے قافلوں پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، اور یہ جو 11 بھائی تھے یہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، ظاہر ہے کہ یہ کنعان کے رہنے والے تھے، اور ایک شہر کے ایک علاقے کے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جو کنٹری سائیڈ ایریا کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہرحال ان کے لباس میں فرق ہوتا ہے، ان کے طور طریقوں میں فرق ہوتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ ہمارے شہر کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر ہم سندھ میں چلے جائیں تو وہاں کسی بھی پنجابی افراد کے گروپ کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر ہم پنجاب میں کسی پٹھان افراد کے گروپ کو دیکھیں گے تو فوراً ہم پہچان لیں گے کہ یہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر آپ کسی مثلا پشاور چلے جائیں اور وہاں ہم کسی اور علاقے کے لوگوں کو دیکھیں تو جو فارنرز ہوتے ہیں، جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کا حلیہ کچھ اور ہے، ان کی شکل و صورت ڈیفرنٹ ہے، ان کی لینگویج میں فرق ہے، ان کا لباس ڈیفرنٹ ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے دل میں دوسری جو رائے ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں شاید یہ بھی خدشہ آیا ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا جتھا اور یہ ڈیفرنٹ سے لوگ ہیں اور یہ کہاں سے اکٹھے آ گئے، یہ کہیں چوری کرنے نہ آئے ہوں، یہ کہیں کوئی خرابی کرنے نہ آئے ہوں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بھی قسم کے شر سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں تمہیں مشورہ تو دے رہا ہوں، ایک بات سجیسٹ کر رہا ہوں، لیکن میں اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو دراصل اللہ کا ہی چلتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اچھی سے اچھی تدبیر بھی کرے تو بھروسہ تدبیر پہ نہ کرے، بلکہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور ایک اور بات، اہم بات یہاں لکھ لیجئے، یہ دنیا اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔ مثلاً ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ کوئی سبب انسان کو اللہ کے اذن کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے محنت کی، اگر ہمیں محنت کا اچھا پھل ملا تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ ہم نے کھانا بنایا اور ہم نے کھا لیا اور ہمیں اس سے فائدہ ہوا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے جو مال و دولت ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں۔ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے زیادہ محنت کرنے والا ہم سے کم کھا رہا ہو۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے جو فائدہ پہنچا وہ میری طاقت اور قوت اور میری تدبیر سے پہنچا، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب و وسائل بھی تب فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک کم لائق شخص
زیادہ آسانی میں ہو اور ایک زیادہ محنتی شخص کسی مشکل میں ہو. لہٰذا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جیسے ان کے باپ نے ان کو مشورہ دیا تھا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز، کوئی تدبیر، کوئی مشورہ ان کو فائدہ نہ پہنچا سکا. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی جس بات کو اس نے پورا کیا. تو کیا اچھا مشورہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یعقوب علیہ السلام نے غلط کیا؟ نہیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعقوب علیہ السلام ایک صاحب علم انسان تھا. تو جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں، وہ اچھے مشورے دیتے ہیں. لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ صاحب علم اس لیے تھا کہ ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا. وہ علم وحی کے ذریعے صاحب علم تھا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. لہٰذا اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر کو گویا یہاں اپروو کیا ہے کہ اس نے کیا تو ٹھیک. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں. کس بات کو نہیں جانتی؟ نمبر ایک یہ کہ اصل علم علم وحی ہے. لہٰذا اگر ہم صاحب علم ہونا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی نظر میں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وحی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہمیں دیگر کائنات کے علوم کے ساتھ ساتھ شریعت کے علم پر توجہ دینا ہوگی. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو امی ہیں، اللہ کی نظر میں ان پڑھ ہیں. کیوں؟ لا يعلمون الکتاب، کیونکہ ان کے پاس الکتاب کا علم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے. لہٰذا حقیقی علم کے لیے انسان کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اسی طرح دوسری اہم بات علماء نے فرمایا کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ تدبیر تو انسان کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ ان الحکم الا للہ، اصل اتھارٹی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اور جو فیصلہ اللہ رب العزت کرنا چاہتا ہے، بندہ اپنے زور سے اللہ رب العزت سے فیصلے نہیں کروا سکتا، صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے، صرف درخواست کر سکتا ہے. اسی طرح تیسری بہت اہم بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام جیسا انسان جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک نبی کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، ایک اتنے بہترین مقام و مرتبے کے انسان بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بچوں میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں بچا سکتا، میں تو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، بات پہنچا سکتا ہوں، لیکن آگے ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا. اور ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں. مثلا کسی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ بارش کے ہونے اور رکنے اور بادلوں کے چلنے پھرنے پر بھی ہمارا اختیار ہے. اور ان کے جو مرید حضرات ہیں ان میں سے ایک مرتبہ ایک شخص کہیں کوئی ٹریول کر رہا تھا اور ٹریولنگ کے دوران وہ کسی طوفان میں پھنس گئے. تو انہوں نے ان کو فون کیا کہ ہم فلاں جگہ ٹریپ ہو گئی ہیں اور بہت طوفانی بارش ہے. اور انہوں نے یہی جملہ بولا ابھی ہم بادلوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، ابھی ہم کچھ ایسا کر دیتے ہیں. اور جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں تو کانپ کے رہ گئی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو کوئی طوفان میں ہے تو تو اس کے لیے آسانی کر دے، اے اللہ اگر بارش تکلیف دہ ہے تو اس کو دوسری جگہ برسا دے اور ہمیں اس کے شر سے بچا. لیکن ہم کون ہوتے ہیں بارش برسانے یا روکنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بادلوں کو چلانے والے؟ ان الحکم الا للہ، حکم اصل میں اللہ کا چلتا ہے. آسمان و زمین اس کی تخلیق ہے، لہ الخلق و لہ الامر. اور یاد رکھو کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا امر اور اسی کا حکم چلے گا. لہٰذا انسان بن کے رہے. انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ایک عاجز بندہ بن کر زندگی گزارے. تدبیر ضرور کی جائے لیکن اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے. کبھی بھی اسباب و وسائل پر مان نہ کرے انسان، کبھی بھی اپنی لائقی اور اپنی محنت کے مقابلے پر یہ نہ کہے کہ میں تو خود سب کچھ کر سکتا ہوں.
بلکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اسباب و وسائل عطا فرمائے، ہمیں بہترین تدبیریں عطا کرے اور اپنے اذن سے ہمیں ان تمام چیزوں سے بہترین فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان